خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے اور حمد و نعت بھی شامل کیے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، تعارف کرواتا چلوں۔ موجود ہیں حافظ عمر شفقت صاحب، نعت خواں ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت؟ الحمدللہ جی، آپ کی دعائیں۔ اور ان کے ساتھ فاضل مدینہ یونیورسٹی، عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی ان کو سعادت حاصل رہی ہے۔ 3 سال تک مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر خدمات کا ان کو شرف حاصل رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ ہاشم یزمانی صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ۔ خواب لائے ہیں ساتھ؟ آپ آئے ہیں تو بلکہ یہ کہنا چاہیے خوابوں کی تعبیر لائے ہیں ساتھ آپ۔ جی ٹھیک ہے، شیخ صاحب کو شامل کریں گے گفتگو میں۔ ٹھیک ہے جی، شیخ صاحب کی جانب آتے ہیں۔ شیخ صاحب ریڈی ہیں آپ پھر تعبیر بتانے کے لیے؟ جی انشاءاللہ۔ میں بھی ذرا ریڈی ہو جاؤں کارڈ پکڑ کے جو خواب میرے پاس آئے ہیں۔ پوچھا گیا ہے فوت شدہ سے گلے ملنے کی تعبیر بتا دیجئے۔ فوت شدہ اگر کسی کو گلے ملے یا کوئی آدمی فوت شدہ کے گلے ملے، عموماً تاثر یہی ہے کہ یہاں کوئی معاملہ خطرے والا ہے، گھبرا جاتے ہیں اور ایسا خواب پوچھتے ہوئے آوازیں لڑکھڑا جاتی ہیں، کیونکہ وہ خواب بتانے والا وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب اس خواب کے بعد میں کتنی دیر زندہ ہوں۔ تو حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے اس میں انشاءاللہ۔ جی، فوت شدہ اگر اچھی کیفیت میں ہے، یعنی جب آدمی کسی کو گلے ملتا ہے، ہم کسی کا حال احوال پوچھتے ہیں تو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے حال احوال پوچھتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو گلے بھی لگاتے ہیں۔ تو جب اس کیفیت میں میت کسی زندہ کو گلے لگائے تو اس میں پریشانی والی بات نہیں، بلکہ کوئی خوشخبری وہ رزق کے حوالے سے، کسی پریشانی کے خاتمے کے حوالے سے یہ اس کو ملنے والی ہے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں وہی پوچھنے والا تھا کہ یہ کس طرح سے ہے؟ یہ میت ایک ایسے جہان میں ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ جی، اب وہاں اگر کوئی آدمی خوش ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوش ہے، اور اگر کوئی آدمی وہاں پر خدا نخواستہ پریشان ہے وہ اپنے اس عذاب کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو میت اگر کسی کو گلے لگائے اور خوشی کی کیفیت میں لگائے جی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر جو زندگی بسر کر رہا ہے، وہی نعمتوں والی خوشی والی زندگی، وہی مسکراہٹ والا چہرہ وہ لے کر کسی زندہ شخص کو ملا ہے تو ان انعامات میں سے کچھ حصہ اس کو بھی ملنے والا ہے۔ وہ خوشی اور مسرت اس زندہ انسان کو بھی ملنے والی ہے، اس لیے اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی جانے والے کو یاد کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اشتیاق المیت للرائی یا اشتیاق الرائی للمیت، کہ خواب دیکھ آرام سے ذرا سہولت والا بتا دیں اس کو، کہ شوق پیدا ہوتا ہے دیکھنے والے کو، خواب دیکھنے والا اس جانے والے کو سوچتا رہتا ہے، اس کے دیدار کو، اس کی زیارت کو تڑپتا رہتا ہے۔ یعنی جیسے ہمارے عزیز ہوتے ہیں، کسی کے والد فوت ہوئے، کسی کی والدہ، کسی کے بھائی، کسی کے بہن، کوئی بھی اس طرح کا عزیز اگر فوت ہو تو خاص طور پہ قریب کا جو عرصہ ہے تو اس میں آدمی بہت زیادہ ان کو یاد کرتا ہے۔ تو وہ جو یاد کرنے کی کیفیت ہے وہ پھر اس طرح سے معانقے کی صورت میں، گلے لگنے کی صورت میں، تو بسا اوقات گلے لگنا یہ کسی کے غم کے خاتمے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ وہ کیسے کہ عام طور پر جب آدمی کوئی پریشان ہوتا ہے تو کوئی وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی کا کندھا چاہیے، اس کے کندھے پر سر رکھ کے میں رو لوں، اپنا غم ہلکا کر لوں، تو یہ غم کے ہلکا ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اس میں وہ جو ذہن میں آ جاتا ہے نا خواب سنانے والوں کے کہ اب تو بس معاملہ ختم ہے کیونکہ میت نے مجھے گلے لگا لیا ہے، اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ پریشانی والی بات تب ہوتی ہے کہ جب وہ گلے لگائے میت اور اس کا ہاتھ پکڑے اور ساتھ لے جائے، اور ساتھ لے جائے، پھر یہاں پر زندہ شخص کے لیے کچھ پریشانی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نہیں، یہ آپ کسر نفسی سے کام لے رہے کچھ یا حقیقتاً ہے؟ یعنی ان کو اپنا معاملات جو ہے نا، یہ اشارہ ہے کہ ان کو اپنے معاملات درست کر لے جائیں۔ ٹھیک۔ اور اگر اس کے برعکس ہو، میت نے ہاتھ نہیں پکڑا، ملے ہیں، ملاقات ہوئی ہے، گلے ملے ہیں، میت ہاتھ پکڑ کے لے کر نہیں گئی اس زندہ شخص کو، بلکہ زندہ شخص نے میت کا ہاتھ پکڑا ہے۔ اچھا، دوسری طرف کی ہے۔ جی، اب اگر زندہ شخص نے میت کا ہاتھ پکڑا ہے اور میت خوشحال ہے، خوشی کے اندر اس کو مل رہی ہے،
تو یہاں اس آدمی کے ہاتھ دولت آنے والی ہے. اچھا ہاتھ پکڑا ہے میت کا اور میت ہے خوش اللہ تعالیٰ کے انعامات کی وجہ سے، عالم برزخ میں ہے نا. جی جی. تو یہاں اس کا ہاتھ پکڑنا گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت، کوئی دولت، کوئی رزق یا کسی خوشی کا اس کے ہاتھ لگنا ہے. تو اس لیے اس میں پریشان نہ ہو، بلکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ آنے والے دنوں میں اسے خوشحالی اور اچھی خبر ملنے والی ہے. نارملی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جی، یہ چیز ایسے دیکھ کے. اچھا ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی بڑی ہے کیونکہ اس بات کے ساتھ جڑ جاتی ہے بات. اکثر لوگ کہتے ہیں خواب میں کوئی آیا فوت شدہ تو پھر دوسرے پوچھتے اس نے کچھ دیا تمہیں یا تم سے لیا کچھ، تو اس حوالے سے بھی بات ہو جاتی ہے. جی ایسا ہی ہے، یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. اگر فوت شدہ کچھ دیتا ہے، ہاں جی یہ ہم نے کہا نا اس کا ہاتھ پکڑا ہے، ہاں جی تو وہ اچھی علامت ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. پیسے دیے ہیں، کھانا دیا ہے، کوئی پریشانی بلکہ اچھی خبر ہے. اور اگر اس نے کچھ لیا ہے یا کچھ مانگا ہے، یہاں میت کی طرف سے صدقہ کرنے کی یا اس کی طرف سے اس کے لیے دعا کرنے کی اس کی ضرورت ہے. ٹھیک. اور اگر میت کسی کے گھر سے آ کر کھانا کھا جائے تو یہاں اس کے مالی معاملات کے اندر کچھ پریشانی کی طرف اشارہ ہے. اللہ پاک آسانیاں کریں. جی آگے بڑھتے ہیں. پوچھا گیا خواب میں بینائی ختم ہو جانے کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، بتا دیجئے. اگر خواب کے اندر بینائی ختم ہوئی ہے شادی شدہ کی جی اور غیر شادی شدہ کی، دونوں کی کیفیت مختلف ہے. اگر نوجوان ہے اور اس کی بینائی ختم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو نوجوانی ہے جی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع نہیں ہے. وہ ویسے وہ جوانی کو ویسے نہیں گزار رہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے گزارنے کا حکم دیا ہے. اور جوانی کا مرحلہ یہ ایسا مرحلہ ہے جو کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوری زندگی کا حساب لے لے گا کہ تو اپنی زندگی کے بارے میں بتا، تو نے کیا کیا، اپنی زندگی کو کہاں صرف کیا. اب ہماری اس زندگی کے سوال میں ہمارا بچپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، عمر کے سارے حصے ہیں. جی پھر اللہ پوری زندگی کا پوچھنے کے بعد دوبارہ پوچھیں گے کہ اپنی جوانی کے بارے میں بتا کہ یہ جو چند سال میں نے دیے تھے، کئی سال دیے تھے، وہ جوانی تو نے کہاں صرف کی ہے. تو اگر اس نے صرف کی ہوگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں پھر تو کامیاب ہے. اور اگر اللہ کی اطاعت میں صرف نہیں ہو رہی، زندگی کے جو ایام ہیں وہ اللہ کی اطاعت میں نہیں بلکہ نافرمانی میں ہیں، تو اس کو خواب کے اندر اگر دکھایا جائے کہ اس کی آنکھیں اندھی ہو رہی ہیں، تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جوانی یا اس کی زندگی، چاہے بوڑھا بھی ہو چاہے شادی شدہ بھی ہو، اس کی ایک حالت یہ ہے کہ وہ اپنی جو زندگی کے لیل و نہار ہیں اس کو دیکھے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو میرے احکامات اور قرآن پاک کی آیات سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق بھی تنگ کرتے اور قیامت والے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. تو یہ جو اندھا ہونا ہے یہ گویا کہ قرآنی آیات سے اندھا ہونا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اندھا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا. کئی لوگ ہیں ان کے دل ہیں لیکن سوچتے کچھ نہیں وہاں سے، ان کے کان ہیں لیکن سنتے کچھ بھی نہیں ہیں. ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں موجود ہیں لیکن دیکھتے کچھ نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ لوگ تو جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. گویا کہ یہ ایمان کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، نماز روزے کے حوالے سے یہ کہیں سستی کا شکار ہے. اس لیے اس کو اپنے جو روزمرہ کے امور ہیں، جو دینی معاملات ہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا، اگر شادی شدہ آدمی اس طرح سے خواب دیکھتا ہے اور اس کی بینائی ختم ہے اور اس کی اولاد بھی موجود ہے، تو اس کے کسی بیٹے کے حوالے سے یا اس کی کسی اولاد کے حوالے سے اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بینائی کا ختم ہونا، یہ اس غم کو اور اس بینائی کے ختم ہونے کو ذہن میں لائیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی ختم ہوئی تھی. اور کس وجہ سے ہوئی تھی؟ بیٹے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کی جدائی کی وجہ سے. تو یہاں کوئی جدائی کا غم، لیکن یہ جدائی کا غم ایسا نہیں کہ کسی کی وفات کی وجہ سے، کوئی ایسا غم کہ بیٹا جو ہے وہ نافرمان ہو مثال کے طور پر، یا پھر وہ لمبے عرصے کے لیے اس کو دوری آ جائے یا پھر کسی اور حوالے سے کوئی غم موجود ہے. لیکن یہ غم ہوگا عارضی. اگر یہ غم ہے نافرمانی کی وجہ سے، اگر یہ غم ہے سفر کی وجہ سے، اگر یہ غم ہے بیماری کی وجہ سے،
طویل ہو سکتا ہے لیکن یہ دائمی نہیں بلکہ وہ پلٹے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی طویل ہوئی، لیکن آنکھیں وہ نابینا ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام بینائی ختم ہوئی، لیکن ایک وقت پہ پھر وہ پلٹے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی ملے اور ان کے بھائی بھی ملے، سارے معاملات درست ہو گئے۔ تو اس طرح کی جو بینائی ہے یہ غم اور پریشانی ہے اولاد کے حوالے سے، لیکن یہ عارضی ثابت ہوگی، اور پھر جس بچے کے حوالے سے ان کو یہ پریشانی ملی ہے وہ بچہ کل کو انشاءاللہ بیمار تھا تو صحت مند ہو کر مزید ترقی پائے گا۔ اور اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض بچے نافرمان ہوتے ہیں اور جب پھر وہ سدھرتے ہیں پھر ایسا سدھرتے ہیں کہ وہ پوری اولاد کے اندر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اور ان کے غم میں ان کی حضرت یعقوب کی آنکھیں نابینا ہوئی تھیں، لیکن پھر جب وہ ملے بھی تو کس کیفیت میں ملے؟ وہ جو چھوٹے سے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، جب وہ بینائی ختم ہونے کے بعد دوبارہ ملے تو وہ مصر کے عزیز یا مصر کے وزیر خزانہ وہ مقام جو ہے نا ان کو مل چکا تھا۔ تو اس لیے یہ پریشانی والی بات اس وقت ہے جب وہ آدمی بے نماز ہو، روزمرہ کے معاملات کے اندر دینی سستی ہے اس کو دور کرے، اور اگر اولاد کے حوالے سے پریشانی آئے تو انشاءاللہ وہ ختم بھی ہوگی اور اولاد ترقی بھی پائے گی، اور یہ پریشانی عارضی ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ والد کو بھی خوشی دوبارہ دے گا اور اولاد کو بھی ترقی دے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے یزمان صاحب، گزارش یہ کروں گا کہ وقت ہمارے پاس کم رہ جاتے ہیں، ہم تھوڑا سا اس کو کوئک کر لیتے ہیں تاکہ زیادہ شامل کر لیں۔ آگے پوچھا کہ خواب میں قے آنا خطرناک ہوتا ہے؟ خواب کے اندر قے آنا خطرناک نہیں ہوتا، کیونکہ قے آنا عام طور پر جب آدمی کا دل بوجھل ہو تو قے آئے تو اس کی طبیعت فریش ہو جاتی ہے، ریلیکس ہو تو اس لیے ریلیکس ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کوئی آدمی بیمار پریشان آدمی یہ خواب دیکھتا ہے تو انشاءاللہ اس کی پریشانی اور بیماری دور ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور بھوکا آدمی اس طرح کی قے دیکھتا ہے تو اس کے ہاں رزق آنے کی طرف اشارہ ہے۔ بد ہضمی کی وجہ سے قے آتی ہے اور بد ہضمی زیادہ کھانے کی وجہ سے آتی ہے، تو اس لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ رزق اور مالی معاملات کے بہتر ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ یعنی کہ سمپلی یہ خواب ٹھیک ہے، کوئی پریشانی والا خواب کوئی پریشانی، ہاں اللہ کے کوئی قے جو ہے وہ خون کی آ جائے وہ اس طرح کے معاملات وہ ایسا ہے، باقی یہ جو معاملہ ہے عام قے جو روٹین میں آتی ہے اس میں پریشانی والی بات نہیں۔ ٹھیک ہے آگے پھر پوچھا کہ خواب میں فوت شدہ کو روتے دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی؟ اگر فوت شدہ آدمی رو رہا ہے چیخو پکار بلند آواز آہو بکا کے ساتھ تو یہاں وہ آپ سے کچھ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، میری طرف سے صدقہ خیرات کرو اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو۔ لیکن اگر وہ بلند آواز سے یعنی رو رہا ہے لیکن چیخو پکار نہیں ہے اور ساتھ آہو بکا نہیں ہے تو یہاں پر یہ شخص جو فوت شدہ ہے اس کے گناہوں کے کفارے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ جو دیکھ رہا ہے نا بندہ خواب، وہ کوئی ایسا عمل کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اس جانے والے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے۔ یہ اگر اس کی طرف سے کوئی نیک عمل کر رہا ہے، یہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے، یہ اس کے صدقہ، کیونکہ جب آدمی روتا ہے نا اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کی خشیت اور ڈر کی وجہ سے ایک آنسو اگر گر جائے تو اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ تو یہ گناہوں کے کفارے اور گناہوں کے ختم ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر جو آدمی خواب دیکھ رہا ہے کسی میت کو روتا ہوا بغیر آواز کے، بس وہ خاموشی سے روئے جا رہا ہے، تو یہاں وہ بس یادیں ہیں جو کہ جانے والوں کی ہوتی ہیں، تو یہ اس کی وجہ سے ہے۔ باقی اس میں پریشانی تب ہوگی جب اس کی رونے کے ساتھ آہو بکا، چیخو پکار اور واویلا ہوگا، فوت ہونے والے تب جو ہے نا ان کے لیے دعائیں، صدقہ خیرات اور ان کے جو معاملات ہیں، ہو سکتا ہے بعض دفعہ وہ دنیاوی معاملات کے اندر، وراثت کے معاملات کے اندر کہیں ڈنڈی مار جاتے ہیں، یا پھر اس پر کوئی قرض ہو لیکن وہ پیچھے والے ادا نہ کر رہے ہوں، تو ان معاملات کو دیکھنا چاہیے اس کیفیت میں۔ اگر فوت شدہ کو پریشان دیکھے بندہ خواب میں کہ وہ پریشان ہے، بس بول کچھ نہیں رہا، دیکھ رہا ہے، بس اس کا بھی یہی کچھ ملا جلا ایسا ہی ہے؟ اس میں اگر بول کچھ بھی نہیں رہا، صرف پریشانی کی کیفیت ہے، کوئی آہو بکا نہیں ہے، تو پھر بس وہ شوق جو ہے نا وہ دیکھنے کی تڑپ، یہ اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے خواب پوچھا گیا ہے کہ خواب میں بہت زیادہ پیسہ
دیکھنے کی تعبیر بتا دیں. ویسے بڑے لکی لوگ ہیں جو خواب میں بھی پیسے دیکھتے ہیں. نہیں لکی نہیں ہے یہ جو اچھا بہت لکی نہیں ہے. نہیں جو بہت زیادہ پیسہ دیکھیں اب خواب میں یہ ہے کہ جو ہمیں ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے اس کا کچھ اور جواب آ رہا ہوتا ہے, اور جو جواب ہوتا ہے ویسے تو عام روٹین میں ہوتا ہے نا کہ یار بڑا لکی ہے پیسوں میں کھیل رہا ہے, تو خواب میں بھی بندہ پیسے دیکھ رہا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال بہت زیادہ پیسہ دیکھنا الہاکم التکاثر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو بہت زیادہ پیسہ جو ہے نا جمع کرنے کی ہوس اور لالچ نے تمہیں اللہ سے ہی غافل کر دی ہے. تو بہت زیادہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم, تمہاری یہ بیویاں اولادیں ان میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں. تو یہ جو مال بہت زیادہ دیکھنا یہ آزمائش ہے, امتحان ہے, اور اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. ہاں اگر حقیقی زندگی میں انسان مال دار بھی ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے اس کیفیت میں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ حقیقی زندگی میں ہے بھی اللہ سے دور اور پھر خواب کے اندر زیادہ سے زیادہ مال دیکھ رہا ہے تو یہ اس کے لیے آزمائش اور امتحان ہے. اور عربی زبان میں اس کو الفلوس کہتے ہیں, پیسے کو نا الفلوس, فلوس عرب کے اندر آپ نے سنا فلوس. تو اب فلوس اور مفلس کنگال کو بھی جو ہے نا وہ بھی اسی سے نکلا ہے. تو بعض دفعہ بہت زیادہ مال دیکھنا یہ فقیری کی طرف بھی اشارہ ہے. یہ اس مال کے جو دیکھا گیا ہے دراصل اس کے الٹ یا اس کے برعکس جو حالات ہیں یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اور بعض دفعہ انسان جو ہے وہ کوئی مراد پانا چاہتا ہے, وہ کسی کام میں لگا ہوا ہے, پھر وہ یعنی کوئی جاب کی تلاش میں ہے یا کوئی اس کا یعنی کوئی ہدف ہے, ٹارگٹ حاصل کرنا چاہتا ہے, پھر وہ اس طرح سے مال و زیادہ مال دیکھتا ہے تو یہ اس کے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی طرف اشارہ ہے. اچھا اس کی یعنی جو پیسہ ہے نا اس کو مبلغ بھی کہتے ہیں مبلغ, مبلغ اتنے, عربی میں اس کو المبلغ کہتے ہیں. اچھا تو بالغ یبلغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا, تو مبلغ وہیں سے کہ آپ اپنے ٹارگٹ پہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے اور مقصد کو پا لیں گے. اچھا کچھ لوگ مبلغ کہتے ہیں, وہ لفظ غلط ہے. نہیں وہ غلط ہے, وہ مبلغ ہے, اور اس کو مبلغ یا اس طرح یہ مبلغ ہے. مبلغ سکہ رائج الوقت, ہاں جی وہ مبلغ ہے, وہ مبلغ ہے, ٹھیک ہے, اس کا صحیح تلفظ مبلغ ہے. تو کسی ہدف کو پا لینا اور مقصد کو پا لینا یہ بھی اس کی ایک تعبیر ہے. لیکن بالعموم بہت زیادہ جو یہ دولت ہے وہ اچھی علامت نہیں ہے, وہ پریشانی اور آزمائش. لے جی جو بات ہم سمجھتے ہیں اصل میں وہ اس طرح سے نہیں ہوتی, تو اس کی ٹیکنیکلٹی یزمانی صاحب نے بتا دی ہے. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے حافظ عمر شفقت صاحب. حافظ صاحب آپ کے آنے کا شکریہ. آپ کو بھی بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اور ان کے ساتھ موجود رہے شیخ ہاشم یزمانی صاحب. سر تھینک یو ویری مچ, آن اسکرین آنے کا شکریہ. لے جی اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. جاتے جاتے بس یہی گزارش رہتی ہے کہ جب دعاؤں میں آپ ہمیں شامل رکھتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے. ایسی ہمیں شامل رکھیے, ہمیں لکھ بھیجیے, ہم سے بات کیجیے, ہم سے پوچھیے جو چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. کل پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.